ایمان دی جان ہے، مگر بالخصوص میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد کا تذکرہ کرنا، اور جس طرح مربجہ اسی آج کل کر رہے ہیں، روشنی، جلوس، نعرہ سننا آ گیا، مکی مدنی مرحبا، سو کچھ سارے دوست احباب سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سنیاں دی عقیدت ہی ہے اور یہ قرآن و سنت سے جواز کوئی نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں۔ یاد رکھنا عقیدت اگر عقیدہ نہ ہوئے تو جہالت ہے، عقیدت بھی وہی جائز ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ جس عقیدت کا قرآن جواز نہ ہوئے، نبی کے فرمان کوئی دلیل نہ ہوئے، تو عقیدت نہیں رکھنی چاہیے۔ عقیدت وہی رکھو جڑا قرآن و سنت ہے، جڑا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ سو یاد رکھنا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، سیلیبریٹ کرنا، اہتمام کرنا، انتظام کرنا اہل سنت کے نزدیک فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، بلکہ عمل مستحب ہے۔ کیونکہ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی شرعی حیثیت ہے، فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مستحب، مباح، اسی طرح حرام، مکروہ، تنزیہی، تحریمی، علماء نے چیزیں بیان فرمائیاں نے۔ مگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اہتمام کرنا، جھنڈیاں لگانا، جلوس کرنا، نعرے لگانا، روشنی کرنا، کھانا پکانا، لڈو بننا، اہل سنت نزدیک یہ مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل کی تعریف یہ ہے کہ جیڑا کریے تو میرا اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے، تو جے خدا نہ خواستہ بندہ شامل نہ ہوئے تو نہ کرن دی وجہ تو گناہ گار بھی نہیں۔ گل سمجھ چاہ رہی؟ عمل مستحب ہے، کریاں ثواب ہے، نہ کریاں گناہ، جبکہ قرآن کریم میں چاہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو۔ جیڑا بندہ وقت مقررہ تے نماز ادا نہ کرے، بغیر شرعی عذر تو عاقل ہوئے، بالغ ہوئے، مسلمان ہوئے، نماز نہ پڑھے تو بندہ گناہ گار ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماندا پیا جڑا مسلمان ہے وہ تو روزے فرض نے، ماہ رمضان ہوئے، بندہ عاقل بالغ مسلمان ہوئے، شرعی عذر نہ ہوئے، مسافر نہ ہوئے، بیمار نہ ہوئے، روزہ چھڈے تو بندہ گناہ گار ہے۔ قرآن کہنا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صاحب استطاعت ہوئے، مال ہوئے، طاقت ہوئے، جوانی ہوئے، ویزے کی پابندی نہ ہوئے، کوئی شرعی عذر نہ ہوئے، طاقت کے باوجود اگر حج نہ کرے تو بندہ گناہ گار ہے۔ صاحب نصاب ہوئے، زکاة نہ دے تے گناہ گار ہے، مگر نماز نہ پڑھے گناہ گار ہے، روزہ نہ رکھے گناہ گار ہے، حج نہ کرے گناہ گار ہے، مگر آج اگر میلاد نہیں آیا نا تو اجر تو محروم ہے، گناہ گار نہیں، اجر تو محروم ہے۔ مطلب ہو سکتا ہے نال دے محلے بندہ آیا ہوئے تو اس محلے دا بندہ نہ آیا ہو، جیڑے آئے ہو اللہ رب العزت فضل و کرم نال اجر و ثواب لے کے جاؤ، تے جیڑا نہیں آیا ہو اجر تو محروم ہے مگر گناہ گار ہے۔ یہ ہے یہ شرعی حیثیت، لیگل ویلیو کہ میلاد نہ دے کے مستحب عمل ہے، کرنے والے نو ثواب ہے، نہ شامل ہوئے تو گناہ نہیں۔ اس گل سمجھ آ گئی؟ ہن اگلی کرا کہ اس گل سمجھ آ گئی؟ میں دوبارہ کہنے لگا تاکہ مسئلہ کوشش کرنا پڑا کہ کوئی سادے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں تاکہ میری گل تسی سمجھ لو۔ میلاد منانا مستحب ہے، منان والے نو ثواب ہے، نہ منائے تو گناہ نہیں، مگر جدوں کسی عمل دے نہ کرن دی وجہ بدل جائے تو شریعت جو حکم بدل جاتا ہے۔ کسی عمل دے نہ کرن دی وجہ بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے۔ میں مثال پہلی دینا چاہوں گا، دو بندے نماز نہیں پڑھتے، مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دونوں نماز نہیں پڑھتے، نہ پڑھنے وچ دونوں برابر ہیں، مگر جنوں فرق ہوئے گا نہ پڑھن دی وجہ دا تے حکم چ فرق ہوئے گا۔ ایک کو پوچھو بھی تو کیوں نہیں نماز پڑھی؟ وہ کہتا ہے بس شادی کی طرح سستی کر گیا، کھیلدا رہا، دکانداری کرتا رہا، کام لگا رہا، دھیان نہیں کیتا۔ جنہیں سستی کی وجہ تو نہیں پڑھی وہ کون ہے؟ گناہ گار۔ دوسرے پوچھو بھی تو کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہتا ہے کہ میں کوئی فرض سمجھتا ہی نہیں، میں نے انکار کر رہا، میں نے نماز پڑھی۔ یاد رکھنا نہ پڑھن سے دونوں برابر نے مگر وجہ کا فرق ہے۔ جیڑا سستی کی وجہ تو نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے، جیڑا نماز کا انکار کرے وہ کافر ہے۔
حالانکہ پڑھی تو دعا نہیں، مگر کیونکہ وجہ دا فرق ہے لہذا حکم اچھے فرق ہوئے گا، مختلف وجہ ہوئے کہ حکم بھی مختلف ہے۔ روزہ سستی کی وجہ تو نہ رکھے تو گناہگار ہے، انکار کرے تو کافر۔ حج سستی کی وجہ تو نہ جائے تو گناہگار ہے، یا حج کی فرضیت انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شرعی مسئلہ۔ میں جنہی آیت کریمہ تو سامنے تلاوت کی تھی، ادھا مفہوم سمجھ لو تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سابقہ مذہب یہودی، he used to believe in Judaism، یہودی سن، بہت بڑے عالم دے بیٹے سن، خود بھی عالم سن، تو یہودیاں دے اندر اونٹ دا گوشت کھانا حرام ہے۔ یہودی اونٹ دا گوشت نہیں کھاندے، حرام سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنا مذہبی عقیدہ ہے، یہودی اونٹ دا گوشت حرام سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے میرے نبی دا کلمہ پڑھے، اور ادھا بھی بڑا دلچسپ واقعہ کہ جدو میرے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، ان دین پھیل دے پیا، چوک در چوک میرے نبی دے غلام شرق و غرب جو میرے نبی دا کلمہ پڑھ دے، کالے گورے دی تمیز ختم ہو گئی، غریب امیر دا فرق ختم ہو گیا، سارے نبی دے غلام پڑھ دے۔ کبھی ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، کبھی عمر فاروق آ رہے ہیں، کبھی عثمان غنی آ رہے ہیں، کبھی مولا علی آ رہے ہیں، کبھی طلحہ زبیر آ رہے ہیں، کبھی بلال و سلمان آ رہے ہیں۔ تو دین پھیل دے پیا، تو جدو دین پھیل دے تو دین دشمن قوتوں تکلیف تو ہوتی، بڑا سمجھ دینے کہ کیوں پھیل دے پیا، انہوں نے روکن دی کوشش کی تھی، تشدد کیتا، اور بڑا مارے اپنی نبی دے صحابہ تے ظلم و ستم کیتا۔ انہوں نے ایسی کہ شاید ڈراماں گے، تمکاواں گے تو دین دا رکن چلنا بند ہو جائے گا، دین پھیلنا رک جائے گا، مگر انہوں نے پتہ نہیں سی کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ اور یہ بھی عرض میری سن لو، مت کوئی سمجھے کہ میری وجہ سے دین کو بڑی طاقت ملتی ہے، چاہے وہ پیر ہو، مولوی ہو، خطیب ہو، یا کوئی دکاندار ہو، یا کوئی سیٹ ہو کہ جی میں پیسے لگاؤں گا تو نبی کا میلاد ہوگا، میں ایسے کروں گا تو دین پھیلے گا۔ دین ہمارا محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا، فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس کے غالب کرنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں، اس کا غالب کرنے والا اللہ ہے۔ یہ تو اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے جدھر کو مرضی کام لے، ورنہ میں یا کوئی اور نہ سمجھے کہ میری میں ہوں گا تو دین پھیلے گا، اتنے میں نام بھی ہوں نبی دا دین پھر بھی رہے گا۔ سرکار دا دین جنہیں غالب ہونا سے آئے، غالب ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ تو عرض کرنا پڑا، دین پھیلتا ہے، تکلیف ہوئی ہے، پہ کریے کی بڑے ہر ہیلا، ہر بہانہ، ہر چیز آزما بیٹھے ہیں۔ آخر انہوں نے سوچیا کہ تشدد نال تے باز نہیں آندے، اسا مار کے بھی دیکھ لیا، اسا پابندیاں لگا کے بھی دیکھ لیا۔ انہوں نے پلان کیتا کہ انج کرنے ہیں کہ انہوں دا کیتا ہے اسی جڑے مشرک غافر بیمان سن یہودوں کی سارا، انہوں نے آکھیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا پڑھے، اے انہوں دا کیتا ہے اسی کہ نبی علیہ السلام پڑھنا لکھنا ہوندہ نہیں، اسی کو بندہ پڑھیا لکھے لے کے جانے ہیں، دلیلاں دے گا، تے آپ ہی اسی جدو ساڑھا بندہ نعوذ باللہ جتے گا تو اسی آکھا کہ ویکھیا جے ساڑھا مذہب سچا ہے، مگر انہوں نے پتہ نہیں سی نبی آ کے کتوں نہیں پڑھتا، رب انہوں پڑھا کے پڑھتا۔ یہ جڑا نواں تسلسل ہے، نواں عقیدہ آ گیا نا، یہ ایکچولی یہودوں نصارہ ہے کہ جی نبی تو کتوں پڑھیا نہیں، ہر کس غلط گل ہے۔ اللہ آسان آپ کسے اسکول گورنمنٹ ٹیچر اپلائی کرو نا ایز اے ٹیچر، وہ پہلے ڈگریاں چیک کر دیں کہ یہ پڑھا سکتا ہے، جڑا خود پڑھیا ہوگی وہی پڑھا سکتا ہے۔ تو میرے نبی نو نعوذ باللہ کسی دنیا دے بندے اپوائنٹ نہیں کیتا، میرے رب نے کلیا کہ کادے واسطے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، رب نے پڑھا کے ڈگریاں دے کے پھر پڑھا کلیا۔ تو جنہوں رب پڑھان واسطے کلے وہ دے متعلق عقیدہ رکھنا کہ نعوذ باللہ پڑھے، جبکہ قرآن آندہ یہ بے سب کا مقصد یہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ میرا نبی تعلیم دینا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا دین پھیل رہا ہے، انہاں پلان نے کیتا کہ مناظرہ رکھنے ہیں، بندہ کو تگڑا جیا بندہ پڑھیا لکھا لے کے جانے ہیں، جیڑا توریت زبور انجیل عالم ہوئے گا، ایک پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، دوجے پاس عالم کو کھڑا رہاں گے، تو ساڑھا بندہ دلیلاں دے گا، بحث کرے گا، مناظرہ کرے گا، تو بعد جو جیتے گا نعوذ باللہ سی آقا کو ویکھیا جے ساڑھا بندہ جیت گیا، وہ سارا پلان کر کے جگہ طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے تیار کیتا تے لے کے میرے نبی دی بارگاہ اس پہنچے،
جدو حضرت عبداللہ بن سلام اتنے پہنچے نا تے جا کے بجائے مناظرہ کرتے، دلیل دیندے، بحث کرتے، کوئی تقریر کرتے، کوئی تکرار کرتے، کوئی کتاب کھول دے، نہ کوئی کتاب کھولی نہ کوئی بحث کی، میرے نبی نو ویکھیا تو وینے ساری کلمہ پڑھ کوئی گفتگو نہیں، کوئی بحث نہیں. وہ جڑے لے کے آئے سو نہ کر لیں ساڈا تے تھی بیڑا گرک ساڈا تے ستے ہی ناس ہو گیا کہ ریا ہی کچھ نہیں بندہ ساڈا تے رل اگلے نال دیا. یہ نواں کم ہویا کہ اسی آئے سا مگر انہوں نے پتہ نہیں سی نا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ میرے نبی دی ذات ہوئے جدے وال نبی ویکھے وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے جنہا نبی وال ویکھے وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام نبی کا کلمہ پڑھ لے انہاں کیوں عبداللہ بن سلام میں کیوں پہ کر رہے ہیں تین ہویا کی یہ کوئی گل کرتا کوئی بحث کرتا کوئی دلیل دیتا سانو بھی پتہ لگتا تے تو تے ویدے اثار کوئی گل نہیں کی کوئی بحث نہیں کی. وہ میں ایک مثال اگر دینا چاہاں تو بھی مینوں افتخار شاہ صاحب نے شاہ جی نے آکے شاہ جی تساں ہونا ہے میں کہنی ہوں ٹھیک ہے آواں گا. حافظ اشتیاق صاحب نے آکے شاہ جی کھانا کی اپنی مرضی دا کھانا دس کھانا پاک جائے صلح میں شاہران نہ پوچھیں گے نہ تلہم کو شاید کھانے کے لیے کلے نہ دو چڑ ڈونگے بھی صاف کرنا شادی چلیے میں کہنا بچے ٹھنڈ بڑی کو آنڈے شنڈے کو دیسی پیو کو یہ وہ سارا خیر دودھ پتیاں بھی پی جان کھا پی کے راج کے مسجد چاہاں تے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شاہ صاحب زندہ باد کرسی تے بیٹھ جان گل چار پہ جائے اعلان ہو جائے شاہ صاحب تقریر کرن کے تے شاہ ہوری چپ کر جائے تو آکھنے شاہ جی یہ جنہ ساڑھے نہ کرو تانوں تے سدیا تقریر آستے تے کھانا سے اسیاب بتھیرے تانوں تے سدیا تقریر آستے جے تقریر نہیں سی ہوندی تو سانو پہلا انداز ہے ساڑھے جلسے تے سیرے کیوں چڑھے اسی کسی ہونو ساتھ لے کہ علامہ صاحب بڑی اچھی تقریر کر دے میں آپ بڑی تقریر کر لینا تے تو سائیں کی کیتا انہوں نے یہ جی آکھا نا عبداللہ بن سلام کوئی کیتا کیا نعرے کرے اسی مارے آجم تو ساڑھا ہونے انہا پنڈا چلان اسی کریے ساڑھا بندہ بڑا تگڑا ہے تو تے ساڑھے سے بھی چڑھ گئی وینے ساری کلمہ فرمانے میں تنقید دسا ہونا کیوں ہویا کیا فرمانے دسا کی میں اگے توریت اندر زبور اچ انجیل اچ پڑھے آسی جس آخری نبی دیاں نشانیاں پڑھیاں سن آج میں ساریاں ویکھ رہی جنہیں نشمیر فرمایا جڑیاں نشانیاں میں پڑھیاں سن جو قرآن بھی آتا اللہ دین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفونہ ابناہم فرمایا نبی ہوئے سنیاں تیری جان دے ہے نہیں من دے ہی نہیں تجھے پہچانتے ہیں تیرا تعلق ہے یعرفونہ اللہ دین آتیناہم الکتاب یعرفونہ یہ جو صاحب کتاب ہے نا کیونکہ انہاں کتابیں تیریاں نشانیاں لکھی ہوں گی ایک آخری نبی آوے گا جدہ چہرہ بدوہا ہوئے گا واللیل ظلفہ ہوں کیا ماں زاغ البصر کا کاجل ہوئے گا جڑا کھلوے کا فرج تے جاندہ عرشہ بھی کرتا جڑا نبیوں کا امام ہوئے گا آخر الزما ہوئے گا ساری کائنات بھی غلام ہوئے گی فرمایا کہ میں نشانیاں پڑھیاں سن آج میں سونے چوے کرے لبیک تو صحابی نزی وقت عرض کرنا پیا جڑے لے کے آئے سنونا نے کہے عبداللہ بن سلام آخر کوئی گل تے کر دا کوئی دلیل دیتا کوئی بحث کر دا تو تے وینے ساری کلمہ پڑھ لیا ہے فرمایا کی آندے ہو تسی بھی دیکھو تسی بھی دیکھو انہاں کہ عبداللہ بن سلام اسی تو روز وینے فرمایا نا بغض نال حسد نال تے جہالت نال سونا کس دی جی ویکنے نا کہ علم ہوئے عشق ہوئے محبت ہوئے انصاف ہوئے تو پھر انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جو امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کی قسمت میں کہاں دیدار کسی کا ابو جہل کو محبوب دکھائے انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام تو تے گل بھی نہیں کی آپ نے فرمایا کہ میں نشانیاں پڑھیاں ہی ہوئیاں سن تو رہت اندر زبور اندر آج میں ساریاں نشانیاں دیکھ لیاں نے تسی بھی دیکھو
دیکھو کتا سونا ملت کا مطلب ہوتا ہے سارے تک فرد کیا ربط قائم فرد ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں تو جے تو میں کلے ہی تقریر کرنی ہے تو پھر میں روٹی کلیاں کھا دی تو پاٹ ٹر جانا ایتھے دے آئے ہیں سارے رل کے آقا دا ذکر کرنے مل کے میرے نال اپنے آقا دا ذکر کرو دیکھو کتا سونا نشانیاں میں توریت اندر زبور اندر انجیل اندر پڑھیاں ہوئیاں نے ایک آخری نبی آوے گا جڑا مکے پیدا ہوئے گا کھجوراں والی سرزمین مدینے ہجرت کرے گا وہ بولے گا تے اللہ دا کلام آوے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق فرمایا کوئی گل نہیں توجہ ہے نا فرمایا تانوں میں آج سونا ویکھ لیا یاد رکھنا آپ نے فرمایا جدہ سونا چہرہ ہے نا یہ کسی جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا اور جے توجہ ہوئے تو جملہ کہہ دیں اور ہے توجہ یاد رکھنا نبوت کو اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا ہے بڑی عزتاں بڑا وقار عطا فرمایا سب تو بڑی شان ہی ہے وہ اللہ نے نبی لیکن ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ نبیوں کا حسن صورت بھی لازم ہے خوبصورت ہونا سونا ہونا یہ بھی نبیاں دی خوبیاں جو ایک اعلیٰ بدصورت ہوئے بلکہ میں کلیئر کر دینا بدصورت نہیں کانا ہوئے تو نبی ہوندہ ہی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ختم نبوت نعرہ ختم
खत्म नबूवत लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो अर्ज करना पे हुस्न सूरत नबियों की खूबियों में से एक आला खूबी है, क्योंकि कबूले इस्लाम में हुस्न सूरत का दखल होता है। हजरत दाइया कल्बी दी सूरत जबरील अमीन होंदे सन कि दाइया कल्बी सोने जेड़ा सोना होना है ना, अच्छा लिबास दा होना, अच्छी गुफ्तार दा होना, अच्छे जेड़ा वो कि जेड़ा खानदान दा होना, अच्छे आदतां दा होना और ज़ाहरी सूरत भी चंगी। साडे ते अजकल नवा रिवाज पै गया कि आंदे ने खतीब मौलवी ओनू रखना जेड़ा बिल्कुल ही रुलिया पिया होवे। बल्कि कई बंदे ते ऐसे भी इलाके जानो आंदे ने सारे बंदे चिट्टे कपड़े में, मौलवी बेचारा गंदे ही पाई ते फिर फखर ते जी साडे मौलवी साडे बड़े सादे चलिया ये केड़ा सादा, ये ते तेरी तो ही ने कि इमाम तेरा होवे ते तेरे कपड़े सोहने होण ते ओदे भैड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। याद रखें अपने इमाम को लिबास भी अच्छा दिया करे। वो दफैन को पता लगे आपको सादा इमाम ये बड़ा बड़ी यदि असरात होंदे ने, तुसी एवें ना समझिया जे। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला आपकी एक जगह दावत है, आप सादे जे कपड़े पाए ते टुर गया दरबार ने रोना, बाबा पिछाड़ है इत्थे बड़े 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 पीरां होने, बड़े मौलवी होने, बड़े खतीबा होने, बड़े आलिमा होने, बड़े शेख होने ने, चल पिछा। वो दरबार ने रोक छड़े, आप घर गए जाके जुब्बा पाया, कुल्ला बने, जनाब ठीक ठाक बन गए, हजरत आओ तशरीफ ले आओ। अगे जाके बिठाया तो जो खाना खान लगे ना, आपने अपना जुब्बा पड़िया तो साले को रोक दिता। उन्हें आख्या हजरत इतने बड़े शहर के कर दे की होता है। फरमाते ने मैं तो पहला भी आया सा, इज्जत ही नहीं मिल रही। उन्होंने मैं तो पहला भी आया सा। अपने जेड़े इमाम खतीब जो होंदे ना, उन्होंने हमेशा अपने तो बेहतर रखा करो, ताकि तुसी देखो ना आसाइयां दे कदी पोप देखे जिस मजहब में उनका मजहबी रहनुमा जलील हो जाए, समझो मजहब जलील हो गया। आज हमारी हालत ये क्यों है कि असं समझना जो इमाम होता है ना, वो नौज बिला कमी होता है, उन्होंने अस मुलाजम रखा था। इमामत मुलाजमत नहीं, इमामत एक मनसब का नाम है। ये इस मनसब और मनसब के कुछ तकाजे होते हैं। मेरा नबी मस्जिद नबी का नहीं, उम्मत का इमाम है, कायनात का इमाम है, नबियां का इमाम है। और एक जॉब नहीं कि मनसब, और उस मनसब के तकाजों का ख्याल रखना इमाम की जिम्मेदारी है, और उसके प्रोटोकॉल का ख्याल रखना मुक्तदी की जिम्मेदारी है। तो साहब ने जी वकार अर्ज करना पे, मगर ये जो कल्चरल रेवोल्यूशंस ने ना, ये इंटेंशनली किए गए। अंग्रेज ने बकायदा रिसर्च करके उन्हें आख्या इन्होंने मुसलमानों को इज्जत ही बड़ी सी, उन्हें आख्या मुसलमानों किवें जलील करे, उन्हें आख्या मुसलमान पग बंद तुरे वाले कुल्ले वाले, उन्हें जनाब दरबाना पग्गां बना छड्डियां। जेडे साडे अलामत सी ना इज्जत दी कि पग जी बन्नी ब्याह होना ते आखना बाबा को पग लागे करो जी, उन्होंने आख्या कोई गल नहीं, चौकीदार ते दरबाना उन्हें आख्या बनाओ पग्गां। एक कल्चरल चेंजेस लेके आए हैं, आज ऐसी चीज भूल ही गए। तो हजरत अली वकार अर्ज करना पे, बात दूसरी तरफ निकल गई। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करना सका हुस्न सूरत नबी उदई हो गए जेड़ा बेऐब, जिदे च नक्स हो गए, जिदे च ऐब हो गए, अल्लाह दा नबी भी हो सकता। ते नबियां दे विचों भी जेड़ा नबियां दा सरदार है, लिखता मुबर्रम मिन कुल्ले आ गया, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स ना, यही फूल खार सजूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे आका इमामुल अंबिया ते एक पासे नबियां दा सरदार हो गए ते सोना हो गए, ते एक पासे काना हो गए, ते जरा पैकेज। मैं कुछ अर्सा अपने तालीमी सिलसिले लंदन में उसे एज असिस्टेंट सॉलिसिटर में जॉब करना सा। मैंने एक मेरे क्लास फेलोज दोस्त ने शादी की, मैं कहा यार 6-6.5 पाउंड तनख्वाह लेना तो बराबर। उन्हें कहा जी गल ही कोई साढ़े को लाओ, तुम 7 पाउंड दवाने ते है भी तुहाडे घर दे नेड़े। मैं अगले दिन जाके रिजाइन किया, मैं कहा मैं तुहाडे कोल जॉब नहीं करनी। मैं वो जिहड़ा सॉलिसिटर कहते ना वाई यू रिजाइन ही, मैं कहा गॉट गुड पैकेज, मेरी सैलरी चंगी होगी। वो 6 पाउंड छड्ड के मैं 7 पाउंड ते जाके अगे जॉब करन लग पिया।
چلیا تو اپنا پیکج دے وے کھانا دے لال نو چھڑ کے کانے دے پیچھے پیا جا یہ ویرا بندہ نوکری چھڑ بھی دیتا ہے پر پیکج دے چنگا لگے تو تو چنگا پیکج چھڑ کے سرکار دی نوکری چھڑ کے کانے دے پیچھے پیا جا انہوں من لے ویخ تے صحیح ایک پاس یہ ہوگے جی شان وما ارسلنا کرندہ رحمت اللہ ایک پاس یہ ہوگے جی شان وے فداعیا من اللہ بإذنہ وسراج منیرا وہ دی شان وے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وہ دی شان وے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وہ دی شان وے انی رسول اللہ الیکم جميعا ذرا ویخ تے صحیح میرا نبی تو وجہ شان یاسین تاہا حامیم اگر میں آسان کرنا چاہاں تو تینوں کی پتا ہوئے وہ نبی تو ہوئے جی شان ہے لم یاتی نظیر و کفی نظری صدیق و رسول پیدا جانا میرا نبی تو ہوئے سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ارے دیکھ تو صحیح کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ دیکھ تو صحیح کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باب مجید کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ ہے جس میں منور کتاب شے اے جانے 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 تجلہ دیکھ تو صحیح کس کی نوکری چھوڑ کے جا رہا ہے ارے سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زمن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلن پھول تندان لبو سلف رخے شاہ کے فدائی ہے تر عدن لال یمن مشتق تن پھول کیا غازہ ملا کرتے مدینہ کا جو ہے آج بکھرے ہوئے چوکن پہ قیامت کی پھون پھول کیا بات رضا اس چکستان کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن اس نبی کی غلامی کو چھوڑ کے جا رہا ہے جس نبی کی شان یہ ہے کوئی کیا جانے کے کیا ہو کرتے مکتوم میں ازل میں در مکتوم میں خدا ہو سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو سب تمہاری ہی خبر تھے تم وقت مبتدا ہو کوئی کیا جانے کے کیا ہو عالم سے برا ہو بے وسیلہ سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو ارے کوئی کیا جانے کے کیا ہو تمہیں کیا پتا جس وہ نبی زمین و زمان تمہارے لیے چنی چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تن میں یہ جا تمہارے لیے بدن میں دہن میں صبح تمہارے لیے اس نبی کی غلامی کو چھوڑتا ہے جس نبی کی شان یہ ہے بلکہ اگر میں آسان کروں تو میں یہی آتا ہوں اللہ کے لے آواں کی تھو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا آتا نبی چھاڑ کے تے جاننا کدھر پہ یقین کرو حیران ہو جانا بندہ کہ یار لوگاں نے بلکہ میں مرزے تک کھاتا تو مننا والا تو زیادہ حیران ہے ہاں ہاں وہ وڈی وجہ میں پچھلے دن کتاب پہ پڑھا تو وچ لکھیا آ جڑے منڈے سیرا بن دے نا وہ سیرا درویشہ بس رہ جائے وہ سیرا جڑا بن دے نا وہ یہ ابتدا ہے کہ کشمیر دا ایک راجا سی راجا رنجیت سی انہوں رنجیت سے کانا کہندے سی وہ کیونکہ کانا سی وہ دا آگیا ویا وہ دے یار بیلیاں کیا تو کانا ہے تیرے تے ویا دے بھی روپ نہیں چڑھنی یہ دا کچھ کر سارے رل مل کے آئیڈیا سوچیا تھی کان جی چھپا لو اگے پھول بن لوگوں کو پتہ ہی نہ لگے وہ تے کانا سی تے ساڈے سونے بھی سیرے بنے وہ اسی طرح ایک بارات گئی لکھنؤ دی ہن منڈا سی کانا اگلیاں دے گھر گئی ہن منڈے دے پیو نے سوچیا میں کڑیا نوں دس دیاں اے نہ ہوئے پیچھے لڑائی پے کہ جی کی تے منڈا کانا سی تو سانوں دسی ہی نہیں وہ جدو نکاح کا ہونے لگا تو ہے لکھنؤ دے سب تانوں پتہ ہے بڑے لٹریری ہوندے نے ادبی لوگ ہوندے نے لکھنؤ دے انہوں نے اپنے جڑا وہ لڑکی دا باپ سے کہنے لگا بھائی صاحب آپ کو پتا ہے جو میرا بیٹا ہے نا یہ یک چشمے گل ہے یک چشمے گل ہے انہیں آکھیا بھائی صاحب فکر ہی نہیں تسی نکاح پڑھوا کہتا نہیں آپ میری بات نہیں سمجھے جو میرا برخوردار صاحبزادہ ہے نا وہ یک چشمے گل ہے کہتا چھوڑے جناب کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے
نکاح پڑھیں. کہتا نہیں آپ میری بات سمجھ نہیں رہے, ذرا توجہ کریں نا. جو آپ کا ہونے والا داماد ہے نا وہ یک چشمے گل ہے. کہتا ہے پائی جی کیڑے رولے نو پے جو منڈا یک چشمے گل دے تو کڑی بالکل لے رولے کوئی مطلب ہے جو منڈا کانا ہے نا تو کڑی انی وہ بالکل دوہاں دی جوڑی صحیح رہے گی. مینوں کانے تے اتنا شک جڑا نا وہ تردد نہیں ہوندا, وہ تے کانا ایسی منن والے بالکل ہی ہو جنہ کانے نو نبی من لے ہاتھ نہیں ہو گیا. کوئی انے نے تے کانے نو منیا نہیں نا, اکھاں والے دے تے آمنہ دے لال دے غلام. اگر انہوں نے کوئی سینس بھی کام کر دی تھی نا تے نبی دا در چھڈ کے ایک دا برا پیکج نہ لیتے. انہوں نے کی پتا ہو میرا نبی, بلکہ میں تاجدار گولڑا دی گل یاد آ آپ فرمان نے تینوں کی پتا ہوئے کوئی مثل نہ جانی دی, کوئی مثل نہ جانی دی, کوئی مثل نہ جانی دی. وہ رب کوئی قسمہ چکے چڑھتی جوانی دی, رب کوئی قسمہ چکے چڑھتی جوانی دی. دو مثل نہ ڈھولنے دی, چپ کر میرے علی, اوے چپ کر میرے علی, اٹھ جا نہیں بولنے دی. فرماتے ہیں بے کی سمجھنا ہے پیا میرا نبی بھی ہوئے جدی صورت بھی آلہ, جدی سیرت بھی آلہ, جدہ کتاب بھی آلہ, جدہ حسب بھی آلہ, جدہ نسب بھی آلہ, جدہ شہر بھی آلہ, جدہ والدین بھی آلہ, جدہ اصحاب بھی آلہ, جدہ ازواج بھی آلہ, جدہ تناظر ہونے والی کتاب بھی آلہ, جدہ کلمہ پڑھنے والے امتی بھی ساری امتاں جو اس آلہ نبی کو چھاڑ کے تے کدے وال جانا ہے. یقین کرو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا دی دولت اور دنیا دی حوث بندے کو کتنا ذلیل کر رہے ہیں. اور پھر حیرت اس گل دی ہے کہ چنگے بھلے تواڈے فیصل آباد دے جناب وزیر بنے پھر دے تے اندر جی وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں, وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں. تینوں کنے آکھیا ہر نماز پڑھنے والا مومن ہوندا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ جو ہر بندہ عبادت کرے وہ مومن ہے؟ یاد رکھنا ہر عبادت گزار مومن نہیں ہوندا. میں تو اس عبادت گزار دی گل سنا دینا جن نے 2 سال 4 سال عبادت نہیں کی تھی, 7 لاکھ سال عبادت کی. اتنا بڑا عابد, فرشتیاں کا سردار, معلم الملکوت, فرشتیاں کو پڑھانا والا, جدی ڈیوٹی پڑھانا سی ملائکہ میں, عزازیل دا نام سی, لکھاں سال عبادت کی تھی. ایک لمحہ آیا رب نے عزازیل تو ابلیس بنا دیا. یہ لمحہ فکری ہے. سنو میرے رب ذوالجلال نے جدو حضرت آدم نے تخلیق فرمائی نا, فرما کے میرے رب نے فرمایا ہن میں اپنے آدم کی تعظیم چاہنا, میں تخلیق فرمایا ہن میں تعظیم چاہنا. رب ذوالجلال نے قرآن گواہے خال کے جو زمانے سارے ملائکہ کو حکم دیتا, فرمایا وَإِذْ قُلْنَا
میرے رب نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو کافر ہو گیا. یا اللہ میں بڑی عبادت کی تھی، لکھاں سال تینوں سجدے کردا رہیا، تیرے سامنے جھکدا رہیا، رکوع کردا رہیا، حمد و ثنا کردا رہیا، تیری بارگاہ وچ تیرا حکم مندا رہیا، میری لکھاں سال دی عبادت. رب نے فرمایا اے بھاویں کروڑاں سال دی عبادت ہوے، جڑا نبی دی تعظیم نہ کرے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. نبیاں دی تعظیم. یہ مت سمجھو کہ عبادت کرنے سے بندہ مومن بنتا ہے، نبی کی تعظیم سکھاتی ہے یہ، ورنہ لکھاں سال عبادت کرتا رہے، یہ عبادت کوئی فائدہ نہیں دیتی کہ ادب رسالت نہ ہو. 4 بنیادی حیثیتیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی. ویسے تو اللہ نے بڑی شان دی، اللہ دے نبی، اللہ دے اور جڑا نبی ہوئے بدرجہ اتم ولی ہوتا ہے. تو کہ ولایت ہوتا ہے مخلوق سے ناطہ توڑ کے خدا سے جوڑنا، اور نبوت ہے خدا سے پیغام لے کے مخلوق کو ہدایت دینا. تو نبی خدا کے قریب بھی ہوتا ہے، بندوں کے قریب بھی ہوتا ہے، وہ نبی بھی ہوتا ہے اور بدرجہ اتم ولی بھی ہوتا ہے. اور پھر قرآن میں علم آدم الاسماء اللہ عالم بھی، اللہ نے علم عطا فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے خلافت عطا فرمائی. اب 4 بنیادی حیثیت آدم علیہ السلام کی، اور یہی شیطان کے عقیدے ہیں. وہ بھی لوگوں کو انہی 4 عقیدوں سے انکار کروا کے گمراہ کرتا ہے. شیطان یہی چاہتا ہے کہ میں ذلیل ہوا نبی کی تعظیم نہ کرنے سے، ولایت کا انکار کرنے سے، خلافت کو انکار کرنے سے، اور علم کی عزت نہ کرنے سے. اب دنیا کو یہی بتاتا ہے کہ علماء کی عزت نہ کرنا، نبیوں کی تعظیم نہ کرنا، ولایت کے پاس نہ جانا، خلافت کا انکار کرنا. ارے جو ان 4 کا انکار کر کے خدا کو مانے وہ شیطان ہے، ان 4 کو مان کے خدا کا بندہ بنے تو مسلمان. یہ 4 بنیادی حیثیتیں اور 4 ہی شیطان دے بڑے عقیدے. ان 4 تو بچے دے آگے اللہ دے فضل نہ جنت کی. نہ ولیاں دے منکر ہویا، نہ نبیاں دی تعظیم چھڈیا جے، نہ علماء دی احترام چھڈیا جے، نہ خلافت دا انکار کرے. یہ 4 بنیادی. رب نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یا اللہ میری عبادتاں، میری ریاضتاں، میرے سجدے، میرے رکوع، میرے قیام، فرمایا نہ جڑا تعظیم نہیں کرتا میری عبادت ہوتا کوئی فائدہ نہیں دیتی. رب نے ساری عبادت ضائع کر دی تھی. یہی وجہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی یہ فرمانے کوئی تسبیح
اچھی بولو فاخرج نکل بڑی توجہ نال فاخرج نکل نکل کے آنگا یا اللہ مجھے کیوں نکالا یا اللہ مجھے کیوں نکالا فاخرج یا اللہ مجھے کیوں نکالا رب کائنات نے فرمایا لینا پتہ نہیں لگا نبیوں کی تعظیم تو نہیں کی تھی ولیاں کا احترام تو نہیں کیتا اوے علماء علم دا تو نہیں منیا خلافت دا انکار کیتا ہے یاد رکھ جڑا نبیوں کی عزت نہ کرے فاخرج وہ انجی کٹیا جاندا ہے تم ہی پوچھنا ہے مجھے کیوں نکالا اوے غازی ممتاز کو پھانسی تو دیتی نہ منہ سے رسالت حملہ تو کرے ختم نبوت کے قانون تو بدلے حالے پوچھنا ہے مجھے کیوں نکالا حالے پوچھنا ہے مجھے کیوں نکالا سانوں کی جو مرضی لوٹ کے کھا گئے پر نبی کی عزت تے سودا نہیں کرے نکلنے کی یہی وجہ ہے نکل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمانے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر چول منڈیاں تصویراں جانا پچھلے 10 سال نہیں فوٹو دسی یہ مطلب ہے بڑے اداکار پھر جڑے نے کو جو نہ چندا ہے یہ تے ایسے لوگ نے ایک منٹ رنگ بدل دے اب میں اگر فوٹو دیکھی عابد شیر علی لال سارا کلا پا کے لگا پھر دیکھو گل ہے کر نہ لائن بندہ پوچھے کوئی تانوں پچھلے 10 سال دی یاد نہیں آیا ملا ہن ہر ضلع دے اندر جناب جڑا ایم پی ایم نے کوئی جناب جلیل دے میلاد نبی مبارک کو جلوساں سے ہوندے لوگوں یاد رکھنا سونا جنگل رات اندھیری چھاؤ سونے والوں جاگ کے رکھیو رہیو چوروں کی اداکارہ کو جان چھڑاؤ نبی دے غلاموں دے نال وقت بدل گیا مسلمان آخری دور ہے میں پوری ریسپانسیبل پرسن پوری ذمہ داری نال گل کرنا پیا ہن نبی امت کوئی نہیں ہونا ہن فتنہ دجال دے آن دا وقت ہے علماء پوچھو کتاب الفتن پڑھو قیامت دیاں جو چوکھیاں نشانیاں پوریاں ہو گئی بڑیاں نشانیاں باقی رہ گئی ہیں رہندی کسر ڈونلڈ ٹرمپ نے پرسوں کر دیتی بیت المقدس سے قبلہ اول جو میں آکھے یہ وقت ہے یہودیوں کا وہاں پہ اکٹھے ہونے کا مسلمان اپنے آپ کو برباد نہ کرنا کتنا بچے زندہ رہے کتنا بچے جمہوریت بادشاہت رہے گی صدا نباغی بلبل بولن صدا نباغ صدا نباغ حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا جب مرے تو تجھے قبر میں یہ نہیں پوچھے کہ جمہوریت بچا کے آیا کہ نہیں آیا پوچھا جائے گا نبی کے دین بچایا کہ نہیں بچایا کوئی نہیں پوچھے گا تو نے پارلیمنٹ کو سینٹ کو ووٹ دیا تھا ایم این اے کو ووٹ دیا تھا سوشلزم کو مانا تھا کیپٹلزم کو مانا تھا وہاں پوچھا جائے گا ماں دینوں کا کوئی سلام منے مجھ میں 1000 کمی صحیح مگر نبی کے دین میں کوئی کمی نہیں اپنے نبی کے دین سے وفا کرو کتنا کچھ جینا ہے رب دی عزت ہن تے یقین کرو ساڈے نال کھیڈن والے ہتھاں وچ اسی آپ کھیڈ دے رہے تے دنیا تے کوئی نہیں رہے کنے بابے تواڈے محلے رہ گئے نہیں مینوں بہاؤ کسے چند دن رہ گئے جوان موتاں بھی ہوندیاں نے کدوں پتہ نہیں کیڑے ویلے کدوں اکھاں بند ہو جاندیاں لیکن اکھاں بند ہو نا تے نبی دی غلامی چوں اپنی آخرت برباد نہ کرنا دنیا دے نظاماں پیچھے مصطفیٰ دے نظام نال وفا کرنا تو سامنے زی وقار یہ ہمیں اندے جو ایمان نمازاں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں جی قادیانیوں کو حق ہے جی وہ بھی عبادت کرے ساڈے بھی کئی سوشل میڈیا تے بیٹھ کے سو کالڈ سکالرز ایویں آ کے جناب جی اینجے جی ویکھو جی ظلم ہوندا پیا پرسیکیوشن ہو رہی ہے انہاں دے ظلم ہو رہے ہیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز نے ویکھو جی یونیورسل ڈیکلیریشن ہیومن رائٹس کہہ رہے کہ انج ہونا چاہیے انج ہونا چاہیے یاد رکھنا
آئین پاکستان بھی اس کو انڈورس کرتا ہے, شریعت مصطفیٰ بھی ان کو حق دیتی ہے کہ ہر کافر اپنی عبادت کا بنا کے عبادت کر سکتا ہے, ہر کافر کر سکتا ہے. ہم ان کے جان و مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. یہاں ہندو ہیں, یہاں عیسائی ہیں, یہاں سکھ ہیں, ہمیں ان سے کیا, ان دینوں کو ولی دین, ان کا دین ان کے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہر مذہب, ہر فرقے کو اجازت ہے کہ اپنی عبادت کا بنا کے عبادت کرے. ہمارے ملک میں مندر ہیں, ہمارے ملک میں گردوارے ہیں, ہمارے ملک میں چرچ ہیں. یہ دسمبر آ گیا, ابھی دیکھنا عیسائیوں نے اپنے گرجوں کو سجایا ہوگا, ہم نے کبھی روکا, ہم نے ان کو کبھی کچھ نہیں کہا, نہ ہمیں چاہیے کچھ کرنا. شادی کا دیانیہ میں کہ مسئلہ ہی ہو رہے, یہ مسئلہ they don't belong to minorities. یہ قادیانیت ایک فرقہ نہیں, ایک فتنے کا نام ہے. اس فتنے کو سمجھو. وہ فتنہ دیکھیں, میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں. بھئی بوتل ہوئے پیپسی دی, برینڈ ہوئے پیپسی دا, ٹائٹل ہوئے پیپسی دا, مونوگرام ہوئے پیپسی دا, تے اندر وچ گور میں کولا پا کے بیچیا جا سکتا ہے؟ کیوں؟ یہ دھوکہ ہے. 420 468 471 کا پرچہ ہوتا ہے کہ جناب جیڑا اٹھے برینڈ ہے اندر پانی میں ہوتا ہی ہوگا. یہ نہیں کہ اٹھے پیپسی کے اندر گور میں, انج نہیں ہو سکتا. تو یہ دھوکہ دہی ہے, چیٹنگ ہے, ڈسیپشن ہے, ڈسیو کرتے ہیں یہ لوگ, دھوکہ دیتے ہیں. ارے مندر, ہندو مندر بنا کے عبادت کر سکتا ہے, سکھ گردوارہ بنائی عبادت کرے, عیسائی گرجا بنائی عبادت کرے, مگر ہندو مندر بنا کے عبادت کر سکتا ہے, مسجد بنا کے سانو دھوکہ نہیں دے سکتا. بات سمجھ آئے؟ ہندو مندر بنا کے عبادت کرے کوئی گل نہیں, مگر ہوئے ہندو اندر ہندوئزم ہوئے تو اسلام کا لبادہ ہو رہا ہوا, انہوں اجازت کو پھر منافقت ہے, پھر دھوکہ ہے. تو دھوکے دی اجازت پوری دنیا تک ہے. قادیانی یہی بات ہے, قادیانیوں کے ساتھ کیوں یہ اتنا قادیانیت آرڈیننس آیا؟ وہ ہے اندر سے کافر, اوپر سے کہتے ہیں ہم آمدی مسلم ہیں. ایک وجہ نا رانے سنا یہی کیا, وہ اندر کافر ہے, اوپر سے اپنا مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو دھوکے کی اجازت نہیں دیتے. یہ ہے ان کے ساتھ مسئلہ. مسلمان یاد رکھنا. پھر یہ بھی تم دساں, وہ جانا اسلام نہیں, وہ احمدی نہیں, مرزائی قادیانی نہیں. احمدی ہوتے نا تو اسم احمد کی تعظیم کو سمجھتے ہیں. وہ مرزا غلام احمد نہیں, غلام احمد ہے, وہ احمدی ہیں, احمدی نہیں ہے. احمدی ہوتے نا تے عقیدہ ابو بکر عمر عثمان و علی ورگا ہوتا, عقیدہ خالد بن ولید جیسا ہوتا. بلکہ اگر وہ احمدی ہوتے نا تے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ دے پنڈ دا نام ہے احمد پور سیال. اے جھانگ نال 18 زاری دے نال پنڈ ہے آپ دا, احمد پور سیال. آپ اپنے پنڈ دے باہر ہل پہ چلاندے سن, پیڑی پہ باندھے سن, وہ پیر بھی چنگے جڑے کر کے کھاندے سن. آج کا وہ صدقے جاواں, پیر آندا نہیں کماؤ تسی تے کھاواں میں, تے نبی دی عزت تے نہ بولے تے ڈب کے مر جائے ہو جا پیر. پیر بھی ہو جڑا نبی دے نام تے کھائے تے نبی دے نام تے کھائے. ماشاءاللہ. تو عرض کرنا ہے, آپ پہلی پہ باندھے نہیں تے ہندوؤں کی برات آ گئی, بابا جی اسا آمد پور جانے, فرماتے نے چھاچا ماں کتاب پا دے. بابا جی اسا آمد پور جانے, فرماتے چھاچا ماں کتاب پا دے. انہاں کہ بابا بڑے کم دے, میں کہ ساڈے بابے کم نہیں ہوندے. پاویں دادر اجمیری ہون, پاویں خواجہ اجمیری ہون, پاویں مہر علی ہون, پاویں جماعت علی ہون, پاویں معظم زکریا ملتانی ہون, پاویں مجدد فیضانی ہون, پاویں امام محمد اللہ بریلوی ہون, پاویں محدث اعظم ہون, پاویں شیر ربانی ہون, ساڈے بابے کم نہیں ہوندے. انہاں کہ بابا جی سامنے پور جانا ہے, فرماتے نے چھاڑا ماں کے راہ پا دے. انہاں کہ بابا چھاڑیا, فرماتے نے اکھاں بند کرو, اکھاں کھلیاں تے مدینہ طیبہ تے گنبد خضرا. انہاں کہ بابا اے او احمد پور نہیں, فرماتے نے میں تے اکو احمد پور نو جانا, میں دوجا دیکھیا ہی نہیں. فرماتے میں نے کوئی اور در دیکھیا, میں تے اکو ہی دیکھیا. اگر احمدی ہوتے نا کہ احمد کو ہم جان دے تو سامین جی وقت عرض کرنا پیا نہیں جی دیو نوز بھی لانے دے ہوگی نبی. نا میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں. جی میں ایک بندے دے دو پیو نہیں نہ ہوندے, میں ایک امت دے دو نبی بھی نہیں ہوندے.
بندہ دعویٰ کرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بندے نے دعویٰ نبوت کر دیتا بندے آگے حضور فلاں نے دعویٰ نبوت کیتا ہے کہ وہ آندے میں دلیل دینا مجمع کٹھا کرو دے میں ویچ آگے دلیل تے موجزے بکھانا آپ نے فرمایا جنہوں دے کل دلیل موجزہ منگے کو بھی بھئی مان وہ بھی کافر کیوں کہ پاویں جیوے دا مرضی دلیلاں دیتا رہے نبی تو بعد جو نبی آئی کو نہیں سکتا انا خاتم النبی لا نبی آباد میرا نبی اللہ دا آخری نبی ہے کوئی نبی نہیں آ سکتا جڑا آن والا دجال کذاب بے ایمانی اور حضرت علامہ محمد اقبال شاعر مشرق کے اندر وہ دانا ہے سبل ختم رسول مولا کل جس نے اڑانا ہے سبل ختم رسول مولا کل جس نے غبارے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا چہرے پر دعا بیکھیا بیدیاں ساری کلمہ پڑھیا فرماندنے چہرہ اسے جھوٹے دا ہوئی نہیں ساگرہ کلمہ پڑھیا مگر صاحب کا مذہب یہودی ہے پہلا میرج کر چکیا یہودی اونٹ دا گوشت نہیں کھاندے آپ نے کلمہ پڑھیا مگر اونٹ دا گوشت نہیں کھاندے کسے مسلمان دے فرض نہیں کسے مسلمان دے اونٹ دا گوشت کھانا نہ فرض ہے نہ واجب اگر تو نہیں کھانا تو اسلام کوئی فرق کیونکہ یہ چیز ہے تو آڑے جو کئی ایسے ہونے جنہاں کدھی اونٹ دا گوشت نہیں کھانا مگر یہ نہ کھاوے تو فرض واجب نہیں ضروری نہیں کہ ہر بندے نے کھانا ہے نہیں کھانا تو نہ کھانا مگر جب نہ کھان کی وجہ اور ہوئے نا تو حکم اور ہوتا ہے گل سمجھے کہ اونٹ دا گوشت کھانا نہ فرض ہے نہ واجب جائز ہو حلال ہے کھاؤ
مگر حضرت عبداللہ بن سلام نہ ابو بکر صدیق تے فرض واجب نہ عمر فاروق نہ عثمان غنی نہ مولا علی کسی صحابی تے نہیں نہ میرے تے نہ تواڈے تے مگر حضرت عبداللہ بن سلام پہ اونٹ کا گوشت کھانا واجب ہو گیا کیوں اس لیے کہ سابقہ مذہب کا یہودیت کلمہ نبی کا پڑھا ایمان لے کے آئے سابقہ مذہب کی وجہ سے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے جدوں ہونا سابقہ مذہب کی وجہ کو نہ کھانا تے جدوں نہ کھان دی وجہ بدل گئی پھر حکم بھی بدل گیا کسے مسلمان دے فرض واجب نہیں مگر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اونٹ کا گوشت کھانا واجب ہو گیا رب ذوالجلال نے فرمایا یا نتیجہ دین لگا اپنی گلوں کو کنکلوڈ کرنے لگا رب ذوالجلال نے فرمایا تیرے تو اونٹا گوشت کھانا واجب ہو گیا کیونکہ نہ کھان دی وجہ بدل گئی ہے مسلمان نبی دا میلاد منانا مستحب ہے چھٹیاں لانیاں جائز نے جھنڈے لگانے جائز نے جلوس کڈنا جائز ہے اللہ رسول نے منع نہیں کیتا جیڑا بندہ اینو ناجائز آکے اینو حرام آکے اینو بدعت آکے یاد رکھیا جے میرے تیرے واسطے مستحب ہے چھٹے لگانے جڑے نو حرام آکے انہوں اللہ دا قرآن آندے پیا کیونکہ انہوں دے نام منان دی وجہ بدل گئی نام مناوے گناہ گار نہیں حرام سمجھ کے نام مناوے قرآن آندے پیا ادخلو بسلم کافا اے نبی دے عظمت تے چھنڈے نو ناجائز کہن والیا اونا چر تیرا اسلام نہیں جتنا چر نبی دا میلاد جیڑا جائز سمجھ کے نہ آوے گناہگار نہیں مگر جیڑا حرام سمجھ کے نہ آوے ادخلو فی السلم کافا او دے تے منانا واجب ہو جاتا ہے نہ مناوے تو گناہگار ہو جاتا ہے ہاں اگر تو نے نہیں منانا کوئی قرآن دی آیت میں پڑھ کے بگھا رب نے فرمایا ہوئے جلوس کٹ کے دے آمد مصطفیٰ دا نعرہ نہ پڑھا اگر اللہ نے منع فرمایا اسے چھٹ دیا سانو آدھے کتھے لکھیا ہے بھئی تو بخا دے نا کہ رب نے فرمایا ہوئے جس سے نبی پیدا ہو سے لڈو نہیں بڑی اس سے روشنی نہیں کریں گے اگر اللہ رسول منع کرے سے چھٹ دیں گے تو اللہ رسول منع کرے نا تینوں کی تکلیف انہوں کی وجہ دیکھو نا دلیل چاہیے منع کے لیے میں تو مثال عرض کر دیں تاکہ ہر سادہ بندہ بھی سمجھ جائے قرآن آدھا کلو وشربو حلالا طیبا کلو وشربو کھاؤ پیو یا اللہ جو مرضی فرمایا نہیں حلالا طیبا حلال ہوئے تو پاک ہو جو مرضی کھاؤ یہ اندر یہ دسو جی نبی نے انج کیتا صحابہ نے کیتا میں پوچھنا پیا نبی نے پیپسی پیتی صحابہ نے کوکا کولا پیتی کیڑا صحابی ہے جن نے جا کے زنگر برگر کھاتا کنے شوارما کھاتا کدی پیزا کھاتا ہوئے تو میں قرآن دی دلیل تے دسے مولوی جی تسی پیزا چھٹ دے ہی نہیں بالا نے روز لے کے ہارڈس گئے ہوندے ہو مکڈونلڈ گئے ہوندے ہو کے ایف سی جاندے ہو کنگ برگر دے نام لندن تو جا کے تسی برگر کھاندے ہو مولوی جی کتھے نبی نے کھاتا ہے نہ پیپسی پیتی نہ کوک پیتی نہ برگر کھاتا نہ شوارما کھاتا نہ پیزا کھاتا اے وہاں قرآن و سنت تو مولوی صاحب آخر کے کلو واشربو حلال طیبا وہ شاہ جی یہ جو حرام شاہ ہے میں کہا نہیں تو شاہ جی پھر تانوں لوڑ کے نہیں پوچھو کھاؤ چلیا جی یہ کھان وری تو حلال حرام دا فیصلہ کرنا ہے تو مینوں بخا نہ کتھے جلوس منع لکھے تو بخا کے اسی چھڑ دیں گے نہیں تو جڑا جائز کام کرو پوچھو دی لوڑ ہی کوئی دیکھو منع واسطے دلیل چاہیے ایک بندہ آکے کہ جی رات میں 2 بجے نماز پڑھنی ہے 10 نفر پڑھنے ان کو بندہ آکے دسو جی نبی نے پڑھے راتی 2 بجے کو بخا سکتا نہیں بخا سکتا لیکن انہوں نے پوچھو جی نبی نہیں پڑھے صحابہ نہیں پڑھے میں پڑھ سکتا کیوں جائز کام
جدوں منع ہے منع واسطے دلیل ہے، فرمایا سورج سر تے ہوئے تے نماز نہیں پڑھنی، طلوع و غروب ہوندا ہوئے تے نماز منع جن نے 3 ٹائم چھڈ کے باقی جدوں دل پڑھ نبی نے پڑھیا یا نہیں پڑھی، صحابہ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، جدوں منع نہیں تے کر سبحان اللہ۔ اگر جلوس منع ہوندا تے مولوی ہے جڑا کبھی جلوس نہیں کڈدا، کیڑی جماعت ہے جڑا جھنڈا نہیں، سیاسی مذہبی ساری جماعتوں نے جھنڈے ہیں کہ ہر جماعت اپنا جھنڈا لانی ہے تے نبی دا جھنڈا ہی برداشت نہیں ہوتا۔ دیکھو کتنی سادگی، ہر جماعت کا جھنڈا، ہر جماعت جلوس کرتی، ساڈے آپ تو بعد ایک مولوی صاحب جلوس سے بڑا خلاف، جب ربی الاول ہونا حرام بدعت پتہ نہیں کیسی کیسی تقریر کرنی، انہاں دے نا منڈے دا بیاہ تے مینوں کارڈ آ گیا، میں بھی پڑھیا، میں کہ مولوی صاحب آواں گا ضرور میں گیا 100 گڈی دی لین، اگلی گڈی تے پھول بھی لگے، گل تے منڈے نے ہار بھی پایا، کہ تورن لگے نا مولوی نوں پھڑ لیا، میں کہ مولوی منڈے دا جلوس کڈن لگے یہ کی کرن لگے، کہندے شاہ جی برات، میں کہ نبی انج کھڑی سنت ہے نا نکاح، میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج 100 گڈی دی برات اگے پھولاں والی گڈی تے گل چ ہار پا کے، میں کہ نبی انج برات لے گیا، کیڑا صحابی کر انج گیا، تے جے سنت پوری کرن لگیا تو نہیں ویندا، نبی ہوندا شاہ جی خوشی دا موقع جدوں گل چ ہار پانا منع نہیں تے پھر کی، تے میں کہ تے برات دے دن گل چ ہار پانا جائز ہے تے میلاد دے دن نہیں جائز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ تو سامنے نے جی اگر بات طویل نہ ہو جائے اور بھی کئی گلاں نے، مگر یاد رکھیا جے نبی دا ذکر کرنا، جشن منانا، کوئی گل نہیں، اس جشن میلاد مصطفیٰ حرام کام نہیں ہونا۔ سوشل میڈیا تے ساڈے کچھ نوجوان ماسک پا کے انڈین گانے تے ڈانس کرتے ہیں، یہ اصلی مذمت کرتے ہیں، یہ شریعت نہیں ہے، یہ اصلی مذمت کرنے ہیں، تسی بھی کرو رل کے کرنے ہیں، تے جے درود و سلام پڑھیا جا رہا ہوئے نعرے بجدے ہون تے اے تو بھی من کرتے اسی بھی کرنا، ڈکن جڑے نچ گانے تو بھی ڈک اسی بھی ڈکنے ہیں، جڑا کرن والا تو بھی کرتے اسی بھی کرنے۔ تو سامنے نے جی وکر عرض کرنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا، میلاد منانا، سونا آ گیا، ماہی آ گیا، مدنی آ گیا، لجپال آ گیا، آمینہ دا لال آ گیا، تے قرآن میں آندا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سانو اپنے کتھے لکھیا ہے سونا آ گیا، ماہی آ گیا، میں کہا قرآن آندا ہے پیا قد جاءکم برہان من ربکم ربنا وبعث فیہم رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آج کتھے لکھیا تسی آندے ہو سونا آ گیا، ماہی آ گیا، میں کہا قرآن آندا ہے ارسلناک اذ بعث جاءکم، ذرا ترجمہ تے دسو انہاں لفظاں دا، ارسلناک اذ بعث جاءکم، تمہاری طرف آئے، رب آندا ہے میں نبی کھلیا، سونا آیا، شاہد مبشر نذیر کھلیا، اسی بھی یہی آنے سونا آ گیا، ماہی آ گیا، مدنی آ گیا، لجپال آیا، آمینہ دا لال آیا، شاہدے دے بچیاں نے چھٹیاں پڑیاں ہندیاں نے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، شادی کتھے لکھیا ہے، میں کیا قرآن اندر اللہ فرمان دے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد تحقیق جاءکم تمہاری طرف آئے من اللہ
سیدہ فرما دیا نے جدوں دا لال آیا ہے جدوں دا سونا آیا ہے میری تے دنیا ہی بدل گئی ہے جدھر جانیاں جیڑی راتوں گزرنیاں درخت میں سجدے کر دینے پہ پتھر درود و سلام پڑھ دینے ساری دنیا میرا احترام کر دیے ساری دنیا نبی دی ماں نو سلام کر دیے فرماندیاں نے جے میں وادیاں چوں گزراں درختاں کولوں گزراں درخت میرے ول ٹانیاں جھکا دیندے نے جے میں پہاڑاں کولوں گزراں پتھراں چوں آواز آندی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین پتھر درود و سلام پڑھ دینے فرماندیاں نے میں جانیا کوئی پرندہ میرے سر تو اڑ کے گزر دو نہیں کوئی جانور نبی دی ماں والے کٹ کر کے ٹردا نہیں فرماندیاں نے مینوں مکے دیاں بکریاں رستہ دے دیا نے مکے دیاں بکریاں بھی نبی دی ماں وال کٹ کر کے ٹردیاں نہیں اے تیرے نال بکریاں چنگیاں جنہاں نبی دی ماں دا حیا کیتا ہے سیدہ فرماندیاں نے میں جانیاں اپنیاں پڑوسناں دے نال اپنیاں گوانڈناں دے نال اپنیاں ہمسایاں دے نال جانیاں ساریاں بیبیاں اپنا برتن کنویں دے اندر سٹدیاں نے رسی یا کپڑے دے نال پانی کھچدیاں نے میرے نبی دی ماں فرماندیاں نے میں کنویں دے قریب جانیاں مینوں برتن سٹنا نہیں پیندا مینوں رسی نال کھچنا نہیں پیندا میرے لال دی برکت وے میں کنویں دے قریب جانیاں پانی اپنے کناریاں تے آ جاندا ہے سیدہ تیری عظمت نو سلام ہے نبی اوندے نے خواب اندر آگے مبارکاں دینے نے پہ کدی آدم صفی اللہ کدی نوح نجی اللہ کدی موسیٰ کلیم اللہ کدی عیسیٰ روح اللہ کدی ابراہیم خلیل اللہ آگے فرمانے سیدہ اسی اللہ تے نبیاں تینو مبارک دینا یا کدی گود اندر نبیاں دا امام آن والا نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہے میں کیڑی گل سناواں اوے آسمان دے تارے زمین دے نیویں نیویں چراغاں کر دینے پہ رب دا کعبہ جیڑا ہے بیت اللہ شریف جیڑا ہے او فجر وچ آیا ہویا ہے رب دے گھر جھوم رہا ہے آسمان تو ملائکہ دا نزول ہو رہا ہے بلکہ امام سیوطی خصائص الکبریٰ بھی فرما دینے پہ سانوں پوچھ رہے چھٹے کیوں لاندے ہو حضرت امام سیوطی جلال الدین سیوطی فرما دینے پہ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل عرض کی حکم رب جلیل فرمایا چھٹے لے جا بیت المقدس تے جھنڈا لگایا ہے بیت اللہ تے جھنڈا لہرا رہا ہے مشرق مغرب جھنڈے لگے ہوئے نے یا رب العالمین اے جھنڈے کیوں لوائے نہیں فرمایا تینوں پتہ نہیں اج دی رات میرے نبی دے میلاد والی رات جھنڈے لگے ہوئے نے مختصر کرنا سیدہ آمینہ فرماندیاں نے پھر کی ہویا میرے لال دی ولادت ہوئی بچے پیدا ہوندے نے روندے نے چیخ دے نے چلا دے نے سیدہ فرماندیاں نے میرا لال آیا پر رویا نہیں سر سجدے وچ رکھیا ہویا ہونٹ ہل دے نے آواز ہوندی الحمدللہ کثیرا اللہ اکبر کبیرا امتی بخشش دی دعا کر دینے چلو بچے پیدا ہومن نجاست غلاظت گندگی لگی دیئے میرے نبی دی ماں فرماؤں نے میرا لال آیا ہے کوئی گندگی نہیں غلاظت
کپڑے بدل دیا نے، کوئی غسل دیا نے، کوئی سر میں باندھیا نے، کوئی بال سنوار دیا نے۔ نبی دی ماں فرماندیاں نے میرا لال آیا ہے، سرما پان دی لوڑ نہیں، غسل دین دی لوڑ نہیں، رب نے تیار کر کے سرما پا کے سونا بنا کے کھلیا ہے۔ سلفاں سبریاں ہویاں نے کیویں بیان کرا، والضحیٰ مکھڑا واللیل زلف، والضحیٰ مکھڑا واللیل زلف، ما ساوی تک جیلا پایا ہے۔ والضحیٰ مکھڑا واللیل زلف، ما ساوی تک جیلا پایا ہے۔ یہ سارے رل ملے ہوئے آنے نے، اے ہو سارے رل ملے آنے نے، کب رب نے یار سجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ علی مقبس آمین، میرا نبی آیا، رحمت فضل ہونا علیکم ادخلوا فی سلم کافہ۔ وہ ضمناً ختم نبوت والا گفتگو شروع ہوگی، ورنہ یہ بھی عرض کردہ ایمان کی نماندے نے تو اسلام کی نماندے نے۔ یہ بھی الگ سے ٹاپک ہے جس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، پھر اسلام کیا ہے اور ہمیں کیسا مسلمان ہونا چاہیے، یہ الگ سے باتیں ہیں۔ لیکن 10 بج گئے، میں نے کہیں اور بھی جانا ہے اور ماشاءاللہ 1.5 گھنٹہ بیان ہو گیا۔ سرکار دا ذکر ہے، نہ بندہ تھکدا ہے نہ رجدا ہے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک کہ شاہ صاحب جناب مولانا سید افتخار شاہ صاحب، انہوں نے معاونین انتظامیہ مسجد اہل محلہ، حافظ اشتیاق صاحب، جنہ نے میرے سرکار دے ذکر دے اندر شامل ہوئے، دامے دکھنے قدمے سکھنے جڑے سنن آئے سنان آئے، میری دعا ہے اللہ پاک سب دی جان مال عزت آبرو اولاد بالخصوص اللہ ساڈے ایمان دی ساڈے بچیاں دے ایمان دی حفاظت آمین۔ آمین۔ بد حاصلہ کے اثر کو پناہ عطا فرمائے، آمین۔ غیرت حکمرانوں کو نجات عطا فرمائے، اللہ سرکار کا سچا غلام حکمران، میں انہی لفظوں پہ اختتام چاہتا ہوں، وما علیہ الا البلاغ۔